نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 84 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وہی ذات یعنی اللہ رب العالمین آسمانوں میں بھی معبود ہیں اور زمین میں بھی معبود ہیں، اور وہی ذات ہیں جو حکمت کے بھی مالک ہیں اور علم کے بھی مالک ہیں۔ یہ سورۃ الزخرف کی آخری آیات کریمہ ہیں اور یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا مضمون پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ان میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت، حضور علیہ السلام کی رسالت اور آخرت کے مضمون پر بات کی جاتی ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ رب العالمین کی توحید کی بات کی جا رہی ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہیں۔ جب وہ اللہ کے ماتحت ہیں تو ان میں سے کوئی بھی معبود بننے کا مستحق نہیں ہے۔ آسمان میں فرشتے ہیں، آسمان میں سورج چاند ستارے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی معبود بننے کا مستحق نہیں ہے۔ معبود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح زمین میں انسان ہیں، جنات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حجر شجر دریا وغیرہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی معبود بننے کا مستحق نہیں ہے۔ معبود بننے کی مستحق ذات وہ صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے کہ ہم سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ چاہے زمینی مخلوقات ہوں یا آسمانی مخلوقات ہوں، ان سب کا خالق ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ جب سب کا خالق اللہ ہے تو سب اسی کی عبادت کریں گے، اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ وہ حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، فرمایا کہ بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کی بادشاہت کی ملکیت صرف اسی کی ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا قیامت کا علم اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں سوال کیا جاتا تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے پاس جب تم جاؤ گے تو تم نے دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ ہوگا، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، فرمایا کہ اللہ جنہیں یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں ان میں سے کوئی بھی سفارش کا اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اجازت عطا فرما دیں، کوئی اللہ کا نیک بندہ جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، باقی پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے، حفاظ کے بارے میں آتا ہے، علماء کے بارے میں آتا ہے، شہداء کے بارے میں آتا ہے، صالحین کے بارے میں آتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ انہیں اجازت عطا فرمائیں گے تو پھر وہ سفارش کر سکیں گے۔ اسی کا ذکر فرمایا اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، سوائے اس شخص کے کہ جو حق بات کی گواہی دے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گا لیکن اللہ کی اجازت سے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس حال میں کہ وہ اس پر علم بھی رکھتے ہوں، اسے جانتے بھی ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اب یہ آخری آیات کریمہ اور ان میں پھر شرک کی تردید کی جا رہی ہے۔ میرا پیغمبر وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں من خلقہم، انہیں کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ مشرک جواب میں کہیں گے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے
خود اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور پھر عبادت ان کی کرتے ہیں جو نہ پیدا کر سکتے ہیں نہ وہ کوئی چیز بنا سکتے ہیں، عبادت ان کی کرتے ہیں، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کیوں الٹے راستے کی طرف چلے جاتے ہیں؟ وَقِيلِهِ، اللہ کو اپنے پیغمبر کی یہ بات بھی معلوم ہے، کون سی؟ کہ کل کو قیامت کے دن اللہ کا نبی شکایت کرے گا، یا رب، اے میرے رب، اِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسی قوم ہے کہ جو آپ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ جیسے پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ کل کو اللہ کا نبی قرآن کے بارے میں شکایت لگائے گا کہ اے میرے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ رکھا تھا، تیری کتاب، تیری پاک کلام کو چھوڑ کر یہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، تیرے احکامات کو چھوڑ کر اپنے جذبات کی طرف چلتے رہے، یا اللہ تیرے قرآن کو انہوں نے چھوڑ رکھا تھا۔ تو کافروں اور مشرکوں کے بارے میں اللہ کا نبی یہ شکایت کرے گا، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، میرا پیغمبر آپ ان سے درگزر کیجئے، یعنی ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے، آپ کا جو کام ہے آپ دعوت دیتے رہیے، یہ مانے نہ مانے، میں نے بتا دیا کہ کل کو قیامت کے دن آئیں گے تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا۔ وَقُلْ سلام، اور آپ کہہ دیجئے السلام علیکم۔ یہ وہ سلام نہیں ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے سلامتی والا، بلکہ یہ سلام متارکت ہے۔ جب آدمی کسی سے تنگ آ جاتا ہے نا اور کوئی بات نہیں مان رہا تو وہ کہتے کہ السلام علیکم، کیا مطلب؟ بس ٹھیک ہے، میں تمہاری جان چھوڑ کے تم میری جان چھوڑ کے چلے جاؤ، تو یہ وہ سلام ہے۔ وَقُلْ، میرا پیغمبر آپ ان کافروں سے مشرکوں سے کہہ دیجئے سلام، السلام علیکم، یعنی اللہ جانے اور تم جانو، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نافرمانی کی اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔